اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو میں یہ پروگرام جو پیش کرتا ہوں اسے سنا ضرور کریں۔ ایک ہفتے میں 5-6 منٹ تو نکالنے کوئی بڑی بات نہیں، اور یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا سننا تو ویسے بھی ثواب ہے، اردو میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان میں یاد کرو گے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تو پھر یہ اردو میں قرآن پاک کا ہو بہو ترجمہ ہے، تو اسے سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے۔ تو میں اب اس کا آخری چیپٹر القصص جو صورت میں نے شروع کی تھی وہ بیان کرنے شروع کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اگلی صورت انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ آیت نمبر 81 پہ چھوڑا تھا ہم نے، اب آیت نمبر 82 سے شروع کرتا ہوں۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے یعنی کہ قارون کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، اوہ پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دسا دیتا۔ اوہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاں نہیں پاتے۔ آیت نمبر 83، وہ آخرت والا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ تو آیت نمبر 84، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ تو آیت نمبر 85، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اسی جگہ پر لا کے رہے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کو اب مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا دل باندھ بڑھانے کے لیے اب یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کے رہے گا جو تمہارے لیے بہتر جگہ ہے، اور میرا رب اس ثواب سے بھی واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تفسیر، قرآن کریم میں اصل لفظ معاد استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ عادت سے نکلا ہے، یعنی وہ جگہ جس میں رہنے اور آنے جانے کا انسان عادی ہو اور اس سے مانوس ہوا ہو، اور بعض حضرات اس کے معنی لوٹنے کی جگہ بیان کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب جفا کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں سے مکہ مکرمہ کا راستہ الگ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے جدائی کا احساس ہوا۔ اس موقع پر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس سرزمین پر فاتح کی حیثیت سے آئیں گے۔ چنانچہ 8 سال کی مدت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے داخل ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے انسیت کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت لی ہے، اور آیت کا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں لیکن آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت ہے۔ آیت نمبر 86، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کو ہرگز مددگار نہ بنانا۔ آیت نمبر 87، اور جب یہ آیتیں تم یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں
یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں گے، اور تم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوگوں کی دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ آیت نمبر 88۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فراں ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ تو یہ میں سورت یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی سورت جو ہے وہ میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اسے سنا کریں ضرور۔ اللہ حافظ۔